أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا. یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے. جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہا تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے. جس نے بخیلی کی، بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کا سامان میسر کر دیں گے. اس کا مال اسے اوندھا گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا. بے شک راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے. میں تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے. کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے پروردگار بلند و بالا کی رضا چاہنے کے لیے. یقیناً وہ اللہ بھی ان قریب رضامند ہو جائے گا. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم نے سورۃ اللیل ترجمہ و تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی تفہیم ہمیں بہتر انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ بات ہمارے قلوب تک پہنچے اور ہم عمل کی طرف راغب ہوں انشاءاللہ. اللہم آمین یا ربی. میری بہنوں، یہ سورۃ اللیل مکیہ ہے. 21 آیتیں ہیں، چھوٹی 21 آیتوں پر مشتمل ایک سورہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسمیں کھا کر ایک بات بتلائی. وہ کیا بات بتلائی ہے اور قسمیں کیوں کھائی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ قسمیں کتنی کھائی. دیکھیں شروع سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب کہ چھا جائے، دن کی قسم جب کہ روشن ہو، قسم ہے اس ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا. یعنی تیسری قسم میں تو اللہ نے اپنی ہی قسم کھا لی، خود اپنے ذات کی قسم کھائی. ذات کی قسم کھا کے پھر اللہ تعالیٰ کچھ بات کہہ رہا ہے تو واقعتاً وہ بہت ہی اہمیت والی بات ہے. جیسے کہ پہلی قسم جو اللہ نے کھائی ہے رات کی قسم، تو کل ہم لوگ پڑھے تھے نا، کل یعنی والضحیٰ پڑھے تھے، یعنی چاشت کی قسم ہم نے پڑھی تھی. کیا ہے وہ چاشت کی قسم؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن میں جو روشنی ہو جاتی ہے اس کی قسم اللہ نے کھائی تھی. آج اللہ پاک نے یعنی اور کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ضحیٰ چاشت کی قسم اور رات کی قسم جبکہ وہ چھا جائے بولے تھے اللہ تعالیٰ. یعنی وہاں پر بھی دن اور رات کی قسم کھائی گئی تھی لیکن اس کا انداز الگ تھا. چاشت بولے وہاں پر یعنی صرف چاشت کی جو روشنی ہوتی ہے اس کی قسم کھائی گئی تھی. آج سارے دن کی قسم کھائی گئی.
پہلے بولے کہ قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، اس کے بعد فرمایا کہ قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جائے، یعنی اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور روشنی پھیل جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ کیا ہے سمجھنے والی بات، کہ ایک نقطہ جو میں آپ کو بتاؤں، ویسے سمجھنے والی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں الحمدللہ، لیکن ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں کہ رات اور دن کے الٹ پھیر کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے۔ رات اور دن کے الٹ پھیر کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا، یعنی رات جب کہ چھا جائے دن جب کہ روشن ہو، اور یہ سائیکل کنٹینیو ہے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک کا یہ سلسلہ جاری ہوگا، دن رات کا آنا جانا، یعنی رات اور دن کا آنا جانا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ اللہ ہے اور اللہ ہی ہے جو تمام یعنی اتنے بڑے سورج کو، اتنے بڑے چاند کو، تمام کائنات کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے، اور جب اللہ حکم دیتا ہے کہ سورج کو ڈوب جا تو وہ ڈوب جاتا ہے، اور جب اللہ حکم دیتا ہے اسے طلوع ہو تو وہ طلوع ہوتا ہے، اور رات کا بھی وہی معاملہ ہے کہ جب اللہ حکم دیتا ہے تو ساری تاریکی چھا جاتی ہے جگہ پر، اور وہی تاریکی کو پھر پھاڑ کر فجر کہتے ہیں نا، فجر کہتے ہیں پھٹنا، یعنی وہی تاریکی کو پھاڑ کر دن روشن ہوتا ہے۔ اور یہ کسی کی یعنی کسی انسان کی تو یہ حیثیت ہی نہیں ہو سکتی، کسی انسان کی اتنی وقت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اتنی بڑی چیز کر سکے، یعنی رات اور دن کا الٹ پھیر جو ہے، یعنی رات کا روزانہ آنا اور دن کا روزانہ روشن ہونا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ایک انسان کے بس کی بات نہیں، یہ ضرور بھی ضرور ایک یعنی خالق و مالک حقیقی ہو جو یہ کام کرتا ہو، ضروری ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کا وجود لازم ہے، اور وہی ہے جو یہ سب کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو یہ کام انجام دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کی قسم کھائی ہے، اپنی اس قدرت، اپنی اس مخلوق، یعنی اللہ نے جو بنائی ہے نا، دن کو بنایا، رات کو بنایا، اللہ کی تخلیق میں سورج ہے، چاند ہے، تو یہ سورج چاند کی جو الٹ پھیر ہے، یہ کائنات کا جو نظام ہے، وہ چیز کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور دن کی قسم جب کہ وہ روشن ہو، اور دن کی قسم جب کہ وہ روشن ہو۔ اب یہ جو چیز ہے، یعنی رات کی قسم جب کہ چھا جائے، دن کی قسم جب کہ وہ روشن ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دو کائنات کی جو دو چیزوں کی قسمیں کھا کر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا، اور وا قسم ہے ماں جس نے، قسم ہے اس کی جس نے، ماں جس نے خلقا پیدا کیا، الذکر والانثى، نر اور مادہ، ذکر نر یعنی میل، انثى فیمیل، مادہ، یعنی اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ تو کس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر کہتا ہے، اب دیکھیے پچھلے ہم نے کئی قسمیں دیکھی، اللہ تعالیٰ نے جو تین کی قسم کھائی، یعنی انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، رات کی، دن کی، فجر یعنی ضحیٰ چاشت کے وقت کی، اور والعصر زمانے کی، کئی قسمیں اللہ پاک نے کہی، لیکن یہاں پر بہت اہمیت والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قسم کھائی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو۔ اب یہ نر اور مادہ میں کون سی نر اور مادہ ہے میری بہنوں؟ تمام، یعنی انسان میں بھی نر مادہ ہوتے، جنات میں بھی نر مادہ ہوتے، جانوروں میں بھی نر مادہ ہوتے، پرندوں میں، کیڑوں میں، یعنی حتیٰ کہ پلانٹس میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، یعنی ہر وہ تخلیق اللہ نے جو کی ہے زمین پر نر اور مادہ کی، وہ تمام نر اور مادہ کی تخلیق کرنے والا واحد خالق، اس نے اپنی قسم کھا کر کہا کہ اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہے۔ اِنَّا بے شک، سَعْيَكُمْ، سعی بولتے نا کوشش، جو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں نا تو اس کو سعی کہتے، کیوں بولتے اس کو سعی کیوں بولتے اس کو؟ کیونکہ وہ دوڑ کوشش تھی اما ہاجرہ علیہ السلام کی، کہ وہ دوڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کوئی قافلہ آئے اور میں اس پر نظر پڑے تو میں اس کو بلاؤں، اور تاکہ اس کے پاس سے کچھ کھانے پینے کا سامان لوں، اپنی اور اپنے بچے کی حفاظت کروں۔ یہ کوشش تھی اما ہاجرہ کی، تو وہ دوڑ جو لگا رہی تھی تو اس کو کہا جاتا ہے سعی، دوڑنا، کوشش کرتے ہوئے۔ تو اب یہاں پر لفظ یاد رکھے، سعی یعنی دوڑنا۔ اِنَّا بے شک، سعیکم تمہاری کوششیں، سعیکم تمہاری کوششیں، لشتّا
ڈفرنٹ ڈفرنٹ ہے، مختلف مختلف ہیں. ان سعیکم لشتا، بے شک تمہاری کوششیں مختلف مختلف ہیں. فاما من آتا، اب یہ مختلف کوششوں میں سے دو کوششوں کا ذکر ہو رہا میری بہنوں یہاں پر. مختلف اللہ نے کہہ دیا کہ تم میں تمہاری سب کی کوششیں الگ 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 ہے بھی نا، کہ ہم صبح اٹھتی ہیں تو شام میں تھک کر سونے تک، یعنی صبح سے شام تک ہماری جو کوششیں ہیں نا، میری آپ کی، ہر انسان، ہر نر و مادہ، تمام جتنی مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، سب کوشش کرتے، سب کوشش کرتے کسی نہ کسی چیز کے لیے. یعنی حتیٰ کہ کم از کم کوئی کچھ بھی نہیں کرتا تو کم از کم خود کے کھانے کے لیے، خود کو پانی پینے کے لیے تو اٹھ کے تو لیتا نا، اتنا تو کرتا نا کم از کم. یا ٹھیک ہے کسی کو اٹھنا بھی نہیں آتا تو کم از کم وہ کچھ سوچتا نا، لیٹے لیٹے، کوئی اپاہج ہے لیٹا ہے، اس کو سوچنا، مطلب اس کو یعنی چل پھر نہیں سکتا، ٹھیک ہے تو لیٹے لیٹے تو کچھ تو سوچتا تو ہے نا، کچھ بات تو کرتا ہے، کچھ کہتا ہے، کچھ کھاتا ہے، کچھ پیتا ہے. تو لفظ کوشش، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ تمہاری ہر ایک کی کوششیں مختلف مختلف ہیں. ان سعیکم لشتا، تمہاری کوششیں مختلف مختلف ہیں. اب یہ کوششوں میں بندہ کیا کیا کوششیں کر رہا ہے. اب میری، آپ کی، ہم سب کی لے لیجیے، ہمارے خاندان کی. میں تو اسی طرح دیکھتی ہوں کہ میں اپنے اطراف و اکناف میں جہاں بستی ہوں، جہاں رہتی ہوں، تو وہاں کے اطراف و اکناف میں سب کی کوششیں کیا ہے، تھوڑا سا دیکھ لیں، نظر ڈال لیں، اور واقعی میں نظر آئے گا ہمیں. کوئی اٹھ رہا ہے صبح تو اس کو ذریعے معاش، اس کو کمانے کی فکر ہے، اور دن رات اس کو وہی فکر لاحق ہے. کوئی دین کی خاطر کام کر رہا ہے تو اس کو دن رات وہی فکر ہے کہ مطلب دین کی خاطر میں کیا کروں. کوئی ہے جو دین اور دنیا دو کو بھی لے کر چل رہا ہے، نہیں مطلب کہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، پھر دنیاوی معاملات بھی انہوں نے نپٹاتا ہے، دنیاوی چیزیں بھی وہ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی بندہ ہے جو اللہ سے یعنی اس کو اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، جی رہا ہے بس جینا اپنے زندگی جیسے جانور جیتا ہے. اور کبھی کبھی یاد آیا تو بس اللہ کی عبادت کر لی، جمعہ کو یاد آیا، یا پھر دن میں 5 وقت اگر کوئی نماز پڑھتا بھی ہے تو کوئی پڑھتا ہے تو توجہ کے ساتھ، کوئی پڑھتا ہے تو لاپرواہی کے ساتھ. تو مختلف انسان کی کوششیں ہیں، ہر ایک اپنی اپنی لائف کو مختلف انداز سے جی رہا ہے. تو اللہ نے کہا انا سعیکم لشتا، ہاں تمہاری کوشش تو مختلف ہے، لیکن اب کیٹیگریز اللہ نے بنائی، 2 کیٹیگریز بنائی. پہلا فاما من اعطى واتقى، فاما پس رہا وہ شخص من جو اعطا دیا، اللہ کی راہ میں عطا کیا، واتقى اور ڈرا. اچھا دے کے حماقت بھی نہیں کر رہا ہو. دے کے بعض لوگ رہتے ہیں نا اللہ کی راہ میں دینے والے، خیر کے کام میں خرچ کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، خیر کے کام میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. دے کے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بولتے ہیں ہاں میں تو اتنا کری نا، میں تو اللہ کی راہ میں دیتی ہوں، یہ دیتی ہوں، میں نے یہ دے دیا، میں نے وہ دے دیا، میں نے فلاں کر دیا. تو نعوذ باللہ، دینے کے بعد حماقت نہیں کرنا، گناتے نہیں بیٹھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کچھ ایسا ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو کوششیں کرنے والوں میں سے ایک کوشش کرنے والے کو اللہ نے سلیکٹ کیا. وہ کون سا ہے؟ جو وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، ایک کوالٹی اللہ نے بتائی. ایسی کوالٹی کے بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ، اسی لیے تو قیامت نہیں آئی نا. ایسے نیک لوگ بہت ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے بھی ہیں، پھر اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ میرے صدقے کو قبول کر لے، اللہ میری کوشش کو قبول کر لے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو سے بنا دے یا رب، جو اللہ کی راہ میں عطا بھی کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے. عطا کر کے اللہ کی راہ میں کچھ دے کر، اللہ کی راہ میں کچھ دے کر وہ لاپرواہ نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ کی راہ میں دے کر واتقا، اور تقوی بھی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے اپنے رب سے. اور کیا کرتا ہے؟ وصدق بالحسنی، اس نے تصدیق کر دی، وصدق، اور اس نے تصدیق کر دی کس کی؟ بالحسنی، نیک بات کی. یعنی دیکھیے کوئی کہتا ہے کہ ہاں نیکی ہے، اللہ کی راہ میں دینا نیکی ہے. ایک لڑکی ہے جو کہتی ہے ہاں اللہ کی راہ میں دینا نیکی ہے، اور دوسری لڑکی کیا کرتی ہے؟ نہیں، اللہ کی راہ میں دینا نیکی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ یہ کہہ کر اپنا مال کچھ نکال کر اللہ کی راہ میں دے دیتی ہے. تو جو نمبر 1 تھی پہلی والی، تو اس نے صرف زبان سے کہا. تصدیق کس نے کی؟ جس نے اپنے ہاتھ سے عمل کیا، اس نے تصدیق کی. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ ایک ہے کہنا جو اپنی ہم زبان سے کہتے ہیں میری بہنوں، ایک ہے کہنا وہ جو ہم زبان سے کہتے ہیں صرف کہ ہاں یہ نیک کام ہے کرنا، ارے اللہ کی راہ میں دینا، ارے بیچارے بہت غریب لوگ ہیں نا وہ فلاں ہیں، ارے انہوں اچھا غریب بول کے نہیں، مستحق بعض لوگ یعنی سب کچھ اپنے پاس رکھتے ہوئے مستحق بن جاتے ہیں، ان کو استعمال کرنا نہیں آتا کوئی چیز کا. یعنی دینا اللہ کی راہ میں سے مراد صرف آپ کا مال ہی نہیں، بلکہ آپ کی صلاحیتیں، آپ کے قابلیتیں تقسیم کرنا، آپ کی صلاحیتیں تقسیم کرنا، آپ کی جو ایبلٹیز ہیں
اس کو استعمال کرتے ہوئے کسی کی ہیلپ کرنا، تو یہ ہے عطا کرنا، اللہ کی راہ میں کچھ دینا، اور وہ دے کر وہ نیک بات کو، یعنی آپ پریکٹیکلی کر کے تصدیق کر رہے ہیں اس چیز کی کہ ہاں میں نے اس کو نیکی جانا اسی لیے میں نے کیا۔ اب ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو صرف کہتا ہے کرتا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں نہیں بول رہے، اللہ تعالیٰ وہ بول رہے ہیں جو دیتا، ڈرتا، اور اس نے صدق بالحسنى، نیک بات کی اس نے تصدیق کر دی، فسنيسره لليسرى، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم اس کو، تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، فَبَسَّ عن قریب نُيَسِّرُهُ، ہم عطا آسان کر دیں گے ہو اس کے لیے، لِلْيُسْرَى، آسان راستے کو، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ کل بھی پڑھے تھے سورہ نشرہ میں بھی پڑھے تھے نا، عسر اور یسر، سورہ نشرہ میں بھی پڑھے تھے نا، عسر اور یسر وہی ہے، عسر اور یسر، عسر مشکل، یسر آسانی، آسانی یہی ہے آسانی، تو عسر اور یسر، تو اب یہ یہاں پہ اسی سے یاد رکھیے۔ اب بعض بہنیں ہماری، بعض اسٹوڈنٹ شکایت کر رہی تھی کہ ارے بڑے بڑے صورتیں ہو جا رہی ہیں تو مشکل ہو رہی ہے یاد کرنے کے لیے۔ میری بہنوں، آپ تھوڑا سا درس سنتے وقت بھی کانسنٹریٹ کریے اور الفاظ کے اوپر غور کریے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ جو لفظی ترجمہ سنا رہی ہے نا، لفظی ترجمہ، سلیس ترجمہ سنا رہی ہیں بہنیں، آپ لوگ تھوڑا سا کانسنٹریشن کے ساتھ کریں اور تھوڑی محنت کریں، انشاءاللہ تو اللہ کامیابی دے گا۔ تو اس بات کو یاد رکھیے، یسر کیا ہے، آسانی ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم بھی ان کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ ابھی آسان راستے کی سہولت دینے سے کیا مراد ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے کیا کیا تھا، 6 غلام آزاد کیے تھے۔ کون سے 6 غلام؟ جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے بہت تکلیفیں دے رہے تھے، وہ لوگ جو مسلمان ہونے کی وجہ سے مکے میں کافی تکلیفات اٹھا رہے تھے، مشکلات اٹھا رہے تھے، ان کو سختیاں کی جا رہی تھی ان کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کو جو غلام تھے ان کو اللہ نے کیا کیا، خرید کر، اللہ نے کیا کیا، ان کو خرید کر کیا کیا، آزاد کر دیا۔ سوری، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ کس کو؟ ان 6 غلاموں کو جو مکے میں بہت ستائے جا رہے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، غلام تھے، ستائے جا رہے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ تو یہ آیت ان کے بارے میں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اللہ کی راہ میں دیا۔ غلام خرید کے آزاد کرنا میری بہنوں کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی رقم ہوتی تھی اس زمانے میں، غلاموں کی بہت بڑی رقم، بہت بڑی رقم، تو اتنے بڑی بڑی رقم انہوں نے ادا کیا، اور ادا کر کے یہ حماقت نہیں کیا انہوں نے کہ ارے میں تو عطا کیا اللہ کے راہ میں نے اتنا دیا، نہیں، بلکہ وہ اور پرہیزگاری انہوں نے اختیار کی، اور انہوں نے ایک بات کی تصدیق کی، تو اللہ نے بھی کیا کیا، ان کو آسان کر دیا، آسان کر دیا۔ یعنی دیکھیے میری بہنوں، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آسانیاں دیتے ہیں، اور یہ آسانی ہر قسم کی آسانی، یعنی ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے دے کر، آسانی سے دے دیتے ہیں۔ اب ہمارے لیے، اب جو بخیل ہوتا ہے نا، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں بخل سے بچائے، جو بخیل ہوتا ہے نا اس کو دینا، اس کو اللہ کی راہ میں دینا بہت مشکل نظر آتا، اس کو دینا اماں اتنا سارا دے دینا، اتنا سارا خرچ کر دینا، تو وہ خرچ کرنے پر بخیلی کرتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ آگے کر رہے ہیں، کیا بول رہی ہیں، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور رہا وہ شخص بخیل، کنجوس، رہا وہ اما، رہا من جو بخیلا، بخل کیا، کنجوسی کیا، واستغنا، اور بے پرواہی برتی، بے پرواہ ہو گیا، لاپرواہ ہو گیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں سینت کے جمع کر کر کے مال کو گن گن کے رکھتا ہے۔ ہم پچھلا پڑھے تھے نا کہ وعددہ، مال کو کیا کرتا، گن گن کے رکھتا، اور سمجھتا کہ وہ اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، اس کی اسٹرینتھ سمجھتا ہو، نعوذ باللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ بولے کلا، ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطمہ، ہم ضرور اسے حطمہ میں ڈال دیں گے۔ حطمہ کیا ہے، وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے، نار اللہ، اللہ کی آگ، تو یہ اللہ کی آگ خطرناک، توڑ پھوڑ دیتی ہے وہ آگ، اور کیسی ہوتی ہے وہ آگ، جو چھوتے ہی التی تطلع علی الافئدہ، جو چھوتے ہی دلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ خطرناک آگ سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بخل کرنے والا، کنجوسی کرنے والا، مال کو سینت کر جمع کر کے رکھنے والا، اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وعید سنا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں کہ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، ایسے شخص کیا کرتا، جھٹلا دے رہا ہے نیکی کو، نہیں، مطلب اپنے عمل سے جھٹلا رہا، نیک بات کی تکذیب کر دے رہا ہے،
یعنی وہ اس کو وہ مطلب اپنے آپ میں انکار کر دیا، اپنے عمل سے وہ انکار کر رہا ہے، یہ بول رہا ہے کہ نہیں آخرت آنے والی نہیں ہے، اسے کوئی اجر ملنے والا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس طریقے سے وہ اپنا عمل ایسے کر رہا ہے جیسے کہ وہ آخرت کی تکذیب کر دے رہا، جھٹلا دے رہا۔ تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان اسے مہیا کریں گے۔ یعنی تنگی کیا ہے؟ تنگی کفر ہے، تنگ یعنی دل تنگ ہو جاتا، جو کافر ہوتا نا اس کا دل تنگ ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اب اس کو آسانی کر دیں گے ہم، کس میں؟ تنگی میں۔ یعنی اس کو کفر اس کے لیے آسان ہو گیا، یعنی کیا کہتے ہیں، کفر کے علاوہ معصیت کہتے ہیں گناہوں کو۔ گناہ ایک مومن کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اس کے لیے تو مطلب وہ مشکلات جو مطلب مشکل چیزیں ہیں، گناہ مشکل ہے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، وہ مشکل اس کے لیے آسان ہو جا رہی کافر کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کنجوس ہے، ہر شر، ہر بری چیز، ہر کفر اس کے لیے نافرمانی کا راستہ، اور نافرمانی کا راستہ، محرومی کا راستہ اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات کئی جگہ بتائی کہ بندہ جو خیر کا راستہ اپناتا ہے، اس کے سلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا، اس کو خیر کی توفیق دیتا، اور جو شر اپناتا اس کے لیے شر آسان ہو جاتا، انہیں شر کو ہی کرتے رہتا، اس کے لیے نیکی مشکل ہو جاتی، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو کبھی بھی یاد رکھیے میری بہنوں، ہم اہل سعادت میں سے بنے، یعنی یعنی مطلب ایک نیک کام کرنے والوں میں سے بنے ہم، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، نیکیاں ہمارے لیے آسان کرے گا۔ اگر برے کام کرتے گئے نا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھا، وہ مشکل کے برے کاموں کو آپ کے لیے آسان کر دیتا، نعوذ باللہ۔ تو پھر یہ اللہ کا بات ہے، اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسان کرتا ہے ہر راستے کو۔ اب ہمارے پر ہے چوائس، ہم پر ہے چوائس، کیا ہے، نیکی کو اپنانا ہے کہ نہیں اپنانا۔ نیکی کو اپنائیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی، نعوذ باللہ اگر برائی کو اپنانا شروع کرے تو نعوذ باللہ کیا ہوگا، برائی جا کر کہاں پھینکے گی، جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے مشکل تنگی کے سامان اللہ مہیا کر دے گا اس کو، اور وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، وَمَا يُغْنِي، اس سے فائدہ نہیں دے گا، مالہ اس کا مال، اذا تردہ جب اس کو اوندھا ڈال دیا جائے گا، جہنم میں جب اسے اوندھا ڈال دیا جائے گا تو اس کا مال اسے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردہ، وما یغنی، انہیں فائدہ نہیں دے گا اسے، عنہ اس کو، مالہ اس کا مال، اذا تردہ جبکہ اس کو اوندھا ڈال دیا جائے گا۔ بڑے کنجوسی کا بخل کرا جمع کر کے رکھا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے موت آتی وہ مال تو دوسروں کے حوالے ہو گیا، لیکن نام پہ تو اس کی تھا، وہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گا اس کو، وہ مال کے عوض میں جو اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، صدقات نہیں کیے، جمع کر کے رکھا، تو مال سمیت اس کو اوندھا ڈال دے گا جہنم میں۔ ان علینا للہدیٰ، اب اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ دو کیٹیگریز بتایا نا اللہ نے، پہلے میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ ان سعیکم لشتیٰ والی بات میں نے سمجھائی تھی نا آپ کو کہ بے شک تمہاری کوششیں، اللہ نے کہا کہ مختلف ہیں، مختلف کوششوں میں دو ایگزامپلز دی اللہ تعالیٰ، ایک ہے جو اللہ کی راہ میں عطا کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، نیک بات کی تصدیق کرتا ہے، اس کے لیے اللہ آسان کر دیتے ہیں راستہ، اور ایک شخص وہ ہے جو بخل کرتا، کنجوسی کرتا، جو جھٹلاتا نیکی کو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، مشکل کے سامان کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور اس کو اللہ بچائے گا نہیں، اس کا مال اس کا کام نہیں آئے گا جب جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب یہ دو ایگزامپل دے کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انا علینا للہدیٰ، بے شک ہم پر ہے کہ ہدایت بتا دینا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہی میرے لیے یہ، یعنی مطلب ہے کہ اللہ پر جو لازم ہے، اللہ نے جو کیا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا بندے کو بتائے گا خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، وہ بیان کرنے نا واضح طور پر اللہ نے وہ بیان کر دیا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میں نے کرنا تھا وہ میں نے کر دیا، خیر اور شر کی تمہیں پہچان بتا دی، نہیں ہے ہم کو پہچان، بے شک ہے آپ کو، مجھے، ہر ایک کو ہے، ہر ایک عقل والے انسان کو خیر اور شر، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، گندگی کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے، سب معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ان علینا للہدیٰ، بے شک راہ دکھا دینا ہمارے ذمے ہے، وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہماری ہی ہاتھ میں ہے آخرت اور دنیا، یعنی اللہ چاہے تو دنیا میں بھی تمام بندوں کو یہیں سزا دے دے، یہیں معاملہ خلاص ہو جائے، ظالم کا ہاتھ یہیں پکڑ لے اللہ تعالیٰ، یہیں اس کو تباہ کر دے، اللہ کے بس میں ہر چیز ہے، دنیا بھی ہے آخرت بھی۔ یہ بس سمجھو کہ اللہ آخرت میں بدلہ دے رہا ہے تو دنیا میں نہیں دے سکتا، نہیں، دنیا اور آخرت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ تصرف کرتا ہے۔ یعنی بندے کو مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے
دنیا اور آخرت دونوں میں بھی بھلائیاں نصیب فرما، کیونکہ دنیا اور آخرت تیرے ہی ہاتھ میں ہے. ہم دعا کر دینا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کرتے نا دعا اللہم آمین یا ربی. کیا ہے؟ اللہ مجھے دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت، کیونکہ کس کے ہاتھ میں ہے دنیا اور آخرت؟ تو بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں آخرت اور دنیا ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. ہم نے تو تمہیں شعلہ مارتی ہوئی آگ سے ڈرایا. فَأَنذَرْتُكُمْ، نظر انذار ڈرانا، فَأَنذَرْتُكُمْ ہم نے تمہیں ڈرا دیا، نَارًا تَلَظَّىٰ شعلہ مارتی ہوئی آگ سے. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہی؟ ہمارا کام تھا ہدایت تمہیں بتا دینا، دیکھو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرو یہ نہیں کرو، اور دنیا اور آخرت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ بتا دی کہ میں نے تمہیں ڈرا دیا، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ میں نے تمہیں شعلہ مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا. لا یصلاھا، لا یصلاھا الا الاشقى، اس میں وہ شعلہ مارتی ہوئی آگ میں کوئی نہیں جائے گا، لا یصلاھا کوئی نہیں جائے، الا سوائے الاشقى بدبخت. اشقى کون ہے؟ بدبخت، یعنی وہ بدبخت جو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، کنجوسی کرتا، مال کو بچا بچا کے رکھتا. تو اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے شعلہ مارتی ہوئی آگ ہے، اور وہی بدبخت اس میں داخل ہوگا جو لا یصلح، اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے الا الاشقى، سوائے اس بدبخت کے جو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، کنجوسی کرتا. اور کیا کرتا؟ الذی، وہ جو کذب وتولی، جھٹلا دیتا، وتولی اور کیا کرتا؟ منہ پھیر لیتا. یعنی اس نے نیکی کی طرف سبقت نہیں کی. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات، اللہ حکم دیتا ہے نیکیوں کی طرف دوڑو، دوڑ کے نیکی کرو. اس میں یعنی مطلب یہ کہ سست رفتاری کریں گے، آج نہیں کل کریں گے، ہاں بعد میں کریں گے، نہیں، ابھی اسی وقت دوڑو. یعنی انسان کو پتا نہیں نا کہ کب اس کی موت آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم فوری دوڑو اللہ کی طرف. ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوشش تو مختلف ہے، لیکن ان کوششوں میں تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم کیا کرو کہ تم، اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ آگ سے بچو. انڈیکیٹ کر دے رہے ہیں ہمارا ان علینا للہدی، ہمارے لیے تو ہدایت بتا دینا ہے، کیا ہے گمراہی، کیا ہے ضلالت، کیا ہے ہدایت، کیا اللہ بتا دیا تمام چیزیں. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فانذرتکم نارا تلظیٰ، میرا کام تو تھا تم کو ڈرانا شعلہ مارتی ہوئی آگ سے، کیونکہ وہ شعلہ مارتی ہوئی آگ میں وہی ڈالا جائے گا جو بدبخت ہے، جس نے الذی، جو کذب، جھٹلایا، وتولی اور اس نے منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا. الذی کذب وتولی، اور جس نے منہ موڑ لیا اور کیا کرا؟ جھٹلا دیا نیکی کو. اللہ تعالیٰ بول رہی کہ یہ تو جائے گا جہنم میں. اب دوسری کیٹیگری جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تقوی والے شخص کے بارے میں جو بتاتا ہے، تو وہ فرما رہے اللہ تعالیٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وا اور سا انقریب، یجنبہا بچا لے گا اس کو، دور رکھا جائے گا اس کو، یجنبہا اس کو دور رکھا، کس کو؟ الاتقا، تقوی سے، پرہیزگار. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب وہ بچا لیا جائے گا جس نے پرہیزگاری کی. تو جہنم سے اللہ ہمیں بچائے. ہم دعا کریں، اور دعا کرتے کرتے خالی دعا نہیں بلکہ تقوی اختیار کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ شخص جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا. الذی، اچھا اس کی صفات کیا ہیں؟ جو متقی اس کی صفات کیا ہیں؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، الذی وہ جو یؤتی عطایاتی دینا، یؤتی دیتا ہے، مالہ اپنے مال کو، یتزکا اور کیا کر دیتا ہے؟ اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیتا ہے. سبحان اللہ، کیا کرتا ہے وہ شخص؟ اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیتا ہے. الذی وہ جو یؤتی عطا کرتا ہے، مالہ اپنے مال کو، یتزکا اور اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا. اچھا، مال دے کے کیا کرتا؟ وہ مال دے کے نہیں کرتا کہ مطلب اس کے اوپر یعنی بدلہ چاہ رہا. جب کا جب ہوتا نا، بعض وقت ہم کسی کو مال دیتے اللہ کی راہ میں بول کے دے رہے، نیکی سمجھ کے ہی دے رہے، پھر ان سے کچھ امید رکھ رہے ہیں آگے سے، ہم کو یہ آنا، ان کے پاس سے وہ آنا، کم از کم ان کے اتنا کام تو کر دینا ہمارا، ہم ان کے ساتھ نیکی کرے نا. تو نعوذ باللہ، نیکی کرنے کے بعد، خاص کر مال دینے کے بعد احسان نہیں جتانا. اللہ تعالیٰ بتا رہے وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وما لأحد کسی پر کوئی وہ عنده اس کے پاس، من نعمت جو نعمت تھی، تجزا اس کا جزا نہیں چاہتا ہو، یعنی اس کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ مال اللہ کی راہ میں دے رہے، احسان کرے تھے انہوں آپ کے اوپر تو آپ پلٹا کے دے رہے، تو وہ تو احسان کا بدلہ احسان ہوا. آپ دیکھ کے کیا بول رہے ہیں کہ نہیں یہ احسان کا بدلہ احسان نہیں، بلکہ میں اللہ کی راہ میں دی مال، جبکہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال کوئی احسان کا بدلہ نہیں ہونا چاہیے.
ہاں احسان کا بدلہ احسان تو کرنا ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ ایکسٹرا اور آپ کو اللہ کی راہ میں دینا ہے. اور آگے والے سے کچھ امید نہیں رکھنا، دینے کے بعد میں آپ امید لگا کے بیٹھیں گے انہوں واپس کچھ کریں آپ کو. اکثر ہوتا نا ایسا، ارے اتنے غریبوں کو اتنا ہیلپ کرو بھی، ہمارے کام آتے نہیں، پھر بعد میں بلاؤ تو کام کرنے کے لیے نہیں آتے، اور جگہ چلی گئی دوسری جگہ چلی گئی، یہ تو دینا فائدہ ہی نہیں. نعوذ باللہ، ایسے نہیں سوچنا. اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال آپ کو اجر مانگنا ہے آپ اللہ سے قیامت کے دن، آخرت کے دن. اور جس کو بھی دیا ہم کو اس کے اوپر کوئی احسان نہیں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہی وہ شخص کون بچا لیا جائے گا جہنم سے، جو پرہیزگار ہے. اور پرہیزگاری کی صفت کیا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ مال دیتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اور پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا، اور کسی پر کوئی احسان نہیں جتاتا، سوائے ابتغاء، چاہنا. کیا چاہنا؟ وجہ ربہ الاعلی، وجہ رضا کس کی؟ ربہ، اپنے رب کی، الاعلی جو کہ بلند و بالا ہے، اپنے بلند و بالا پروردگار کی رضا کے لیے دیتا ہے وہ اللہ کی راہ میں مال. تو اللہ تعالیٰ برے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یقیناً اللہ بھی اس سے ان قریب راضی ہو جائے گا. واہ اور لا، البتہ ضرور، سوف ان قریب، یرضا وہ راضی ہو جائے گا، یعنی اللہ بھی راضی ہو جائے گا اس سے. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم اللہ کی راہ میں مال دیے، خرچ کرے، اور کوئی احسان نہیں رکھے کسی پر، سوائے اس کے کہ الا ابتغاء، کیا چاہ رہے ہیں ہم وہ مال دے کے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے اعلیٰ رب کی، بلند و بالا رب کی ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ابتغاء یعنی رضا، اس کی مرضی. ابتغاء وجہ رب، اللہ کا رخ ہماری طرف سے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہم چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ بھی ان سے راضی ہو جائے گا. تو یہ سارے سورے کا تھیم کیا ہے میری بہنوں؟ پورا سورہ سمجھیں گے آپ تو اس کا تھیم کیا ہے. دیکھیے آپ شروع سے آئیے. اللہ نے پہلے قسمیں کھائیں، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، رات کی قسم کھائی جبکہ وہ چھا جائے، دن کی قسم کھائی جبکہ وہ روشن ہو جائے. 2 قسمیں کھانے کے بعد تیسری اسٹرانگ بڑی قسم، کون سی قسم ہے وہ؟ اللہ خود اپنی قسم کھاتا ہے، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے ماں جو کہ خلق پیدا کیا، الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، کس کو پیدا کیا؟ نر اور مادہ، میل اور فیمیل. تو اللہ خود قسم کھا کر کہتا ہے اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، بے شک تمہاری کوششیں کیا ہیں؟ مختلف ہیں. قسمیں کھا کر کیا بتائی گئی بات؟ کہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں. جو اللہ کی راہ میں دیا، اللہ کا تقوی اختیار کرا، ڈرا اللہ سے، نیک بات کی تصدیق کرا. اب ایک کیٹیگری جو بتائی گئی، کوششیں تو مختلف ہے نا، اس میں سے 2 کیٹیگریز اللہ نے بتائی، اور دونوں کا انجام بھی بتایا. دیکھیے پوری سمری پھر سے بول رہی ہوں میں سورے کی، غور سے سنیے کہ اللہ نے قسمیں کھائی، اور 2 قسمیں کھا کر رات اور دن کی قسم کھائی. تیسرا اللہ نے خود کی قسم کھا کر ایک اہم بات بتائی کہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، اور وہ مختلف کوششوں میں 2 کیٹیگریز اللہ نے بیان کی، اور 2 کیٹیگریز کا انجام بھی بتایا ہر ایک کا. پہلا والا جو اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرا اللہ سے اور نیک بات کی تصدیق کی، اللہ بھی اس کے لیے آسانی پیدا کر دیا. سیکنڈ شخص وہ جو کنجوسی کرا اور اللہ کی راہ میں نہیں دیا، اور جھوٹ یعنی نیکی کو اس نے جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا اس کے لیے؟ وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا، نعوذ باللہ. اور اس کا مال اس کو کچھ کام نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ بتا دیا. اور اللہ یہ بول دیا کہ مطلب ان علینا للہدیٰ، مجھ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، اور بے شک میرے ہی ہاتھ میں دنیا اور آخرت 2 بھی ہے، بولے اللہ تعالیٰ. اور پھر وہ جو کیٹیگری جس نے اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا، سیکنڈ کیٹیگری میں نے بتایا نا، تو اس کا انجام اللہ تعالیٰ بتا رہا. کیا بتا رہا ہے؟ کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تجھے ڈرا دیا تھا نا نار سے، شرے مارتی آگ سے، تو میں نے تمہیں ڈرا دیا تھا. اب کون پہنچے گا بول رہے ہیں اس میں؟ وہی جو کنجوس تھا، اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا، نیکی نہیں کی نا اس نے، تو لا يصلح الا الاشقى، کوئی داخل نہیں ہوگا اس میں سوائے بدبخت کے. یخشا کہتے ہیں بدبخت. ہم بولتے ہیں کیسی کم بخت ہے، کیسی بدبخت ہے، جو نیکی نہیں کرتی، نیکی کے کام نہیں کرتی، لاپرواہ ہو رہی ہے. مطلب وہ لاپرواہی کرنا، نیکی کے کام نہیں کرنا شقاوت ہے، شقاوت. اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اس شقاوت سے محفوظ رکھے. شقاوت وہ ہے، شقاوت وہ ہے میری بہنوں، صحیح بخاری میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اہل شقاوت میں سے ہوتا ہے اس کے لیے اہل شقاوت والے عمل آسان ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جو بدبخت ہوتا ہے نا، بدبختی جو اس کے لیے اچھی لگتی، اور وہ بدبختی میں ہی آگے بڑھتی جاتی ہے. اللہم احفظنا، اللہ محفوظ رکھے ہم کو، ہماری نسلوں کو
ہمیں اہل سعادت میں سے بنا دے. صحیح بخاری کی وہی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل سعادت سے جو ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکیاں آسان ہوتی ہیں. وہ نیکیوں کی کام ہی کرتے رہتی ہے، وہ بندی نیکیوں کی کام ہی کرتی رہتی ہے. تو اہل سعادت میں سے ہے تو پھر انشاءاللہ وہ متقی ہے، جنت میں جائے گی. اہل شقاوت میں سے ہے تو وہ بدبخت ہے اور جہنم میں جائے گی. اللہم احفظنا، اللہ محفوظ رکھے ہمیں. تو وہ بدبخت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تجھے ڈرا دیا، وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، میں نے تو سیدھا سیدھا بتا دیا ہدایت صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور میرے ہی ہاتھ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دو بھی. مانگو مجھ سے پھر. سبحان اللہ، اللہ سے ہمیں مانگنا ہے کیونکہ اللہ نے صاف فرما دیا کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں شعلہ مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا. اور لا يصلح الا الاشقى، اس میں کوئی داخل نہیں ہو سوائے بدبخت کے. الذی، جو کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. تو وہ عنقریب کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. وہ عنقریب جہنم میں جائے گا جو جھٹلا دیا اور منہ موڑ لیا. اب وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بچا لیا جائے گا. سیکنڈ کیٹیگری میں نے بتایا نا، دو کیٹیگریز کو اللہ نے سمجھایا. ایک کیٹیگری وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرا اور تقوی اختیار کرا، وہ جنت میں جائے گا. اس کی انجام بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کا جو پھل ملے گا. کیا پھل ہوگا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بچا لیا جائے گا متقی پرہیزگار جو اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرا تھا نا. پچھلی آیت دیکھیے 17 آیت کس سے کنیکٹ ہو رہی؟ آیت نمبر 5 سے. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، رہا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرا. اس سے کنیکٹ ہو رہا ہے پھر یہاں پر آیت نمبر 17. عنقریب بچا لیا جائے گا وہ جو اتقا، جو ڈرا تھا اللہ کی راہ میں. اور کیسے ڈرا تھا؟ آیت نمبر 18 میں اس کی کنٹینیوشن ہے. اس کا ڈرنا کیسا تھا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ اللہ کی راہ میں مال دیا اور اپنے آپ کو پاک کر لیا. یعنی گناہوں سے پاک کرتے. مال گناہوں سے پاک کر دیتا ہے میری بہن، مال گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. جب بندہ گناہ کرتا نا، جب بندہ گناہ کرتا تو وہ گندگی میں مبتلا ہو جاتا، اور مال اللہ کی راہ میں دیتا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتا تو وہ گندگی اس سے دور ہو جاتی، پاک ہو جاتا. وہ اللہ کی راہ میں دے، اپنے آپ کو پاکیزہ کریں، پچھلے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے آپ کو پاک کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ پاک کرنے والا ہی بچا لیا جائے گا، جہنم سے دور رکھا جائے گا جو متقی ہے. اور اس کی صفت کیا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں دے کر کسی پر احسان نہیں جتا رہا. احسان بھی نہیں جتانا کسی کے اوپر. ہاں، کیا چاہنا ہے اس سے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب کی رضا، اپنے رب کی رضا چاہنا ہے. بلکہ صرف اپنے پروردگار بلند و بالا کی رضا چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، پھر اللہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مختصر سے میسج میں بہت ساری باتیں جو اللہ نے ہمارے زندگی کے حقیقتیں کھول دی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.